جو گالیاں بھی نکالتی تھی، توہین بھی کیا کرتی تھی، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا کوئی کام نہ تھا۔ اس نے آقا کے منہ سے یوں نوالا چھینا، فقط مس ہوا، آقا نے کھایا نہیں، وہ کھا کے صاحب عزت ہو گئی، صاحب توقیر ہو گئی، صاحب کلام ہو گئی۔ اس کے لیے لوگ دور دور سے آ کے حکمت کی باتیں سنتے، دنائی کی باتیں سنتے۔ ارے لوگوں پوچھنا یہ چاہوں گا، جو آقا کے ہاتھ سے نوالا چھینے فقط مس ہو جائے، اس میں اللہ دنائی بھر دیتا ہے، تو جس حسن و حسین نے مصطفیٰ کا جھوٹا کھایا ہو اس میں کتنی دنائی آ جائے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ وہ جو عورت جس کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا تھا، وہ حکمت و دنائی کی منازل پہ پہنچ گئی۔ میرے آقا حسن کا کیا مقام ہوگا، آقا حسین کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے مصطفیٰ کی کئی بار زبان چوسی اور حضور نے ان کی زبان چوسی۔ آقا علیہ السلام ان سے پیار فرما رہے ہیں، حسن و حسین سلامت رہے، حسن و حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بات ہے، ہم حضور کی زندگی کو پڑھتے جائیں، خدا کی قسم جینا آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بہت دور نکل گیا، بالخصوص جب سے سوشل میڈیا عام ہوا۔ موبائل نے تو گندگی پہلے ہی پھیلا رکھی تھی، لیکن حد کر دی سوشل میڈیا نے۔ ہاں، کوشش کرنی چاہیے اس کو صحیح طرز کے لیے استعمال کیا جائے، کچھ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سنیے، میرے آقا علیہ السلام پیار کر رہے ہیں جناب حسن سے، حسین سے۔ کبھی حسن کی زبان چوستے، کبھی حسین کی، کبھی اپنی زبانوں کو چسواتے۔ ایک صاحب وہاں کھڑے عرض کرتے ہیں، آقا وہ ہماری نمائندگی کرنے گیا، وہ صاحب جتنے لوگ بیٹھے ہیں بما میرے، اس نے جا کے عرض کیا، آقا ہم نے تو اپنے بچوں سے کبھی ایسے پیار نہیں کیا۔ حضور دیکھنا تعجب فرما کے کہنے لگے، تمہارے دل سے ان کے لیے پیار اللہ نے ختم کر دیا، تو پھر میں محمد کیا کروں؟ اب لوگوں بتاؤ، کون آپ میں سے ایسے اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے؟ کوئی ایک آدھا یا گزشتہ آپ کی نسل میں۔ جب آپ ایسے پیار نہیں کرو گے تو کیا خاک آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی؟ یوں پیار کرو اپنی اولاد سے۔ جب آپ یوں پیار کرو گے تو پھر جب وقت آئے گا نا، دیکھا نا حسین نے گھر قربان کر دیا، مصطفیٰ کا دین نہیں مٹنے دیا۔ یہ اس پیار کے کمال ہیں لوگوں۔ اپنے بیٹوں سے یوں پیار کرو اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھو۔ سنو، تیرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کیا۔ آقا علیہ السلام کی ذات محبت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائے، کیا مقام ہوگا اس عورت کا؟ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا، اے سیدہ تیری شان کو کون پہنچے؟ جس نبی کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ محمد تیرے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی بیٹیوں سے یوں پیار کریں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں، آئیے سنتے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہے، میرا خیال ہے بیٹھی ہیں، ان کے لیے بات سنا رہا ہوں، سن لیجئے، یاد کر لیجئے، آپ کے کام آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ حضور تشریف فرما۔
میں نے پہلے آپ کو مقام و مرتبہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ایک لفظ میں بیان کیا، آگے پہلے کچھ ان کے مناقب بیان کر کے پھر اس بات پہ آئیں گے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ سنو لوگو، سرکار دو عالم نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے محمد کو غضبناک کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے محمد کو راضی کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے پوچھا حضور فاطمہ کیا معنی بنتا؟ آپ نے کہا فتم سے نکلا ہے۔ اب وہ آخر والے صاحب جن کی آنکھیں نیند سے سرخ ہونے والی ہیں، آپ کی نظر بات کر رہا ہوں، سنیے فاطمہ یہ نام کیسا ہے حضور؟ فاطمہ کیسے رکھا؟ آپ نے کہا فتم سے۔ فتم کیا ہے؟ کاٹ کے رکھ دینے والی، علیحدہ کر دینے والی۔ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو کون سا سمجھا حضور، آپ کو ہی اللہ نے سمجھے دی ہیں، آپ سمجھاؤ نا۔ میرے آقا کی ذات نے کہا جو فاطمہ کا نوکر ہو جاتا ہے، فاطمہ سے پیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو آگ سے جدا فرما دیتا ہے۔ وہ جناب سیدہ مقام سمجھ آ گیا آپ کو؟ مقام سمجھ آیا نا آپ کو؟ آئیے اب بات سنیں میری بہنیں، غور سے سنیں میری بیٹیاں، غور سے سنیں جو سنانا چاہتا ہوں، اور جن کی مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما نہیں، آپ کو امانت دے رہا ہوں، خیانت نہ کرنا، یہ میری امانت وہاں تک پہنچا دینا، ورنہ قیامت والے دن میں کھڑا ہو کے آپ کا نام لے کے کہوں گا یا اللہ یہ صاحب موجود تھے، میں نے امانت دی تھی پتہ نہیں پہنچائی ہے کہ نہیں۔ امانت دے رہا ہوں آپ کو، سنیے غور سے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تشریف لے کے آئی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے جیسے معمول تھا، حضور نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار فرمایا، آپ تشریف فرما ہو گئے، جناب سیدہ بھی بیٹھ گئی۔ حضور نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جناب سیدہ کہتی آقا جی آج ہم باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے 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 مولا علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک فرماتی ہے مولا علی مجھ سے ناراض ہو گئے، میں ایک بار منانے گئی علی نہیں مانے، دوسری بار منانے گئی علی نہیں مانے، تیسری بار چوتھی بار، اے میرے آقا جب 17ویں بار گئی ہوں نا، 70 17ویں بار جب آقا گئی ہوں نا تب جا کے علی مانے ہیں۔ اب آگے سنیں میری بہنیں اور بیٹیاں، سنیں غور سے، اور مائیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ ہمیں کیا تربیت کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں کی۔ گھر گھر کا یہ معاملہ ہے، کسی کی بیٹی اجڑ کے بیٹھی ہے، کسی کی بہن اجڑ کے بیٹھی ہے، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے کبھی ان کو چادر زہرا کے نیچے جینا نہیں سکھایا۔ کاش ہم نے سکھائے کہ ہم سیدہ کی کنیزہ، کہ تمہیں سیدہ کی کنیزہ بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کاش ہم سکھا سکیں۔ پھر دکھ بندہ اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا جب بیٹی اجڑ کے دروازے پہ آ کے، اللہ نہ کرے بیٹھ جائے، اللہ نہ کرے کسی کی بہن اور بیٹی اجڑ کے آئے، اس کو سکھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں کہ تیرے شوہر کا کیا حق ہے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما، انصار کے قبیلے سے چند لوگ آیا عرض کرتے آقا جی ہمارا اونٹ باولا ہے، ذرا مہربانی فرمائے نا اس کو ٹھیک کر دیں۔ حضور اٹھے، حضور تشریف لے گئے، جب حضور گھر داخل ہوئے سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ اونٹ کو باندھے رکھا ہوا ہے۔ سرکار آگے بڑھنے لگے، ان سے پہلے صحابہ آگے بڑھے، حضور وہ نقصان نہ کرے۔ میرے آقا کی ذات نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں نہیں پتا مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ صحابہ پیچھے ہو گئے، حضور آگے تشریف لے کے گئے، فرمایا اس کی بوتی سے یوں پکڑ کے نا بال اوپر کھینچے۔ میرے آقا نے کہا سیاڑا ہو جا، حضور نے کہا کھول لو۔ جب کھولا گیا وہ مست ہو کے سرکار کو اس نے سجدہ کیا، سرکار کو اس نے، سارے بولیے سرکار کو اس نے سجدہ کیا۔ حضور کے غلام آگے بڑے سجدہ کرنے لگے، میرے آقا نے کہا نا میری شریعت میں سجدہ منع ہے۔ کہنے لگے حضور جانوروں سے تو زیادہ ہمارا حق بنتا ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا میری بہنیں اور بیٹیاں سنیں، حضور نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ یہ سکھایا اپنی بیٹی کو، سچ بتانا، بہن کو سکھایا یہ نہیں سکھایا، میں نہیں سکھا سکا پڑھنے سے پہلے تک، جب سے پڑھا، جب سے سنا، تب سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، میں نے کہا یا اللہ اپنی اس بیٹی کو میں نے سیدہ طیبہ کی سیرت ضرور سکھا لی، بعد میں جو ہوگا جو معاملہ طے پائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے نہیں ہے یا میری ہے نہیں ہے، ہاں لیکن میں اپنے رب سے وعدہ کر چکا۔ آپ بتائیے کس نے سکھایا؟
यार जब वो दुखी होगी दुख तो आपको होगा ना, दुख तो आपके लिए है ना। हाँ, उससे पहले कि वो दुखी हो उसको वो राह दिखा दो जो कामयाबी की राह है, जो इज्जत की राह है वो उसे दिखा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए इससे आगे बढ़ती हैं। जनाब सैयदा अर्ज करती हैं, सैयदा फातिमा पाक अर्ज करती हैं, आका अली नाराज, मैं एक बार मनाने गई, अली नहीं माने, दूसरी बार मनाने की नहीं माने, 17वीं बार जब गई हूँ तब जाके अली माने हैं। अब सुनो जो नबी जनाब सैयदा की शान हर हर जगह बयान फरमाए, और कहीं सफर से आए तब भी पहले फातिमा के घर जाने वक्त भी सबसे आखिर में फातिमा के घर उस फातिमा को मुखातिब करके, उस सैयदा को मुखातिब करके, पता है मेरे आका ने क्या कहा? काश कोई दर्द दिल रखने वाला सुन ले और अपने घर में जाके घर घर में जाके पैगाम पहुंचाए। मेरे आका उनकी शान ने अजमतें बयान करे। जब ये मामला माजरा तय पाया, अली नाराज, शौहर नाराज, मेरे आका की जात ने कहा, ए फातिमा शुक्र कर अली तुमसे राजी हो गया। ए फातिमा, और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी काल आई, थोड़ा सा मसला हुआ, फौरन 8-10 बंदे लिए शादू सामान चुकाओ, बाद में रोते हैं और उसी बेटी को हम ताने भी देते हैं। सब्र इस्तकामत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात ने कहा, है फातिमा शुक्र करो अली तुमसे राजी हो गया। ये जुमला आगे बता रहा है कि बात आने वाली है। सरकार ने कहा, अगर अली तुमसे राजी ना होता, लोगों इसको सुनो गौर से, अगर अली तुमसे राजी ना होता तू मर जाती है फातिमा, मैं तुम्हारा जनाजा भी ना पढ़ाता। अल्लाह अपनी बेटियों को समझाओ, अपना घर आबाद करें, सब्र इस्तकाम तहम्मुल के साथ, तहम्मुल मजाजी के साथ, अक्लमंदी दनाई के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो लोगों, ये था बहनों के लिए पैगाम हक। आइए बात करती है वाज़वाजुहु उम्महातुहुम पे, जिसकी ज़रूरत है हमारे माशरे को बिलखुसूस इन लम्हात में, उसकी बात करते हैं। आइए, मैं जो बहनों को पैगाम पहुँचाना चाहता था, पैगाम मैंने पहुँचा दिया। ज़रूर इंशाल्लाह समझ आई होगी कि अपने मर्द याद रखें। एक मसले की बात, मर्द मना करे ना कि मेरे घर से नहीं निकलना, यहाँ अंदर रहो, वरना औरत बाहर नहीं जा सकती, चाहे उसके बाप का जनाजा पड़ा हो। हाँ, मर्दों के लिए भी हुक्म है। सरकार ने फरमाया जो बाहर यूं ही मुंह उठा के चले फिरते रहते हैं, कभी उधर बैठ कभी उधर बैठ, जा अपने बच्चों के पास बैठ, अपनी बीवी के पास बैठ, वहां जो बैठा वो वक्त है ना, अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाता रहेगा। और जो तू इधर खर्च करता है, कभी उसको खिला, कभी उसको खिला, कभी उसको खिला, कभी किसी यार बेली को खिला, ये भी हदीस पाक है। हुजूर ने कहा अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने घर वालों पे खर्च करो। घर वालों पे खर्च करना अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाता है। जी तो जो फरमाइएगा, मैंने कहा वाज़वाजुहु उम्महातुहुम की बात करके बात को खत्म करते हैं। आइए, आपकी और मेरी माँ जी को, आपकी मामा और मेरी मामा, उनसे मोहब्बत है आपको? थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, उनसे बड़ी मोहब्बत है ना। माँ होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए, माँ के हवाले से पहले थोड़ी सी बात सुना लूँ ताकि बाद में जहाँ पे मौजूद जाने वाला है वहाँ से वापसी नामुमकिन है। सरकार दो आलम का दरबार है कि साहिब आया कर्ज करते, आका जी मैंने एक मन्नत मानी थी। मन्नत क्या मानी थी? मेरा वो काम हो जाए, मैं जन्नत के दरवाजे की दहलीज को ऊपर से भी चूमूंगा, नीचे से भी चूमूंगा। आका मुझे पता था वो काम नहीं होना, लेकिन जैसे ही मन्नत मानी अल्लाह ने वो काम कर दिया। हुजूर अब समझ नहीं आती अब क्या करना है, जन्नत तो यहाँ नहीं है। मेरे आका ने कहा दोबारा से, उसने कहा हुजूर मन्नत मानी थी काम हो जाए, नामुमकिन था वो, लेकिन हो गया। मन्नत क्या थी? जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली दहलीज भी नीचे वाली दहलीज भी चुमनी है। पंजाबी जरा सुनाना ताकि बुजुर्ग भी राजी हो जाए। एक बारी मोहब्बत बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं आंदा जरा थकिया बैठा है वो बोले, मैं आना जरा मुस्तफा दे इश्के च खुश बैठा वो बोले सुभान अल्लाह। सरकार में मन्नत मन्नी सी मेरा काम हो जाए, मैं जन्नत दे बूहे दा उतला पासा भी चुम्मा दा, थल्ले वाला भी चुम्मा दा। हुजूर वो काम गया हो होना कोई नहीं सी। हुजूर फरमाया जा फिर जन्नत के दरवाजे चुम।
اس نے میرے آقا علیہ السلام نے بار کا جد کرتا ہے سرکار مدد مندی سی میرا آقا میں ہو جاوے جنت دروازے کا اترا پاسا بھی چمبا دا تھلے کا پاسا بھی چمبا دا حضور تب ہو گیا ہے صوفی کرا سرکار فرمان لگے دے جہاں دروازے کا اترا پاسا بھی چمبیا تھلے کا پاسا بھی چمبیا غلامرد کرتا ہے حضور دنیا سے کیویں جنت آئے گی سرکار دی داد نے فرمایا اپنے پیار باپ کا متھا چوم لوی اللہ اس کا پاسا چومن دا ثواب دے گا تے ماں دے قدم چوم لوی اللہ تھلیا پاسا چومن دا ثواب دے اتلا پاسا چومو باپ دا متھا چومو اللہ آندا ہے انہیں جنت دا بوئے دا اتلا پاسا چومیا اچھا بچپن تو بغیر لڑک پن جوانی کوئی بندہ آکھے بھی میں اپنے جیدے جاگ دے پیو دا متھا چومیا ہوئے وہ خوش نصیب جڑا بندہ آکھے گا ہے کوئی بندہ الحمدللہ میں نے سعادت حاصل اور چومیا کرو بھائی یار جنت واڑے گھر موجود ہے کدی باپ دی شکل ہے تے کدی ماں دی شکل ہے ہاں جی آؤ ہن اپنے موضوع چلنے ہیں آج پاکستان میچ آ گئے میرے سویر دی پریشانی تھی میں آکھیا پتہ نہیں پروگرام دا کی بننا ہے ادھر میچ لگا ہونا وہ اللہ کی طرح کٹھا ہی جو ہے جو مسجد دیا صفا نہیں کٹھیاں ہوتی کافی ٹائم جان چھٹی ہن سکون سارے بیٹھے نہیں تو کئیاں نے کر کے موبائل کیتا ہونا اگے جس طرح ٹی ویاں دا موسم سی نا اس لیے بندے نہیں سی ہوندے ہن آ جاندے نے پر اگلے نوں سامنے کر کے بھاگ کے نا پیچھے نہیں موبائل رکھیا ہوندا یہ بندہ پرچے چ نقل ہی مار رہا ہوندا آئیے جی بات پہ چلتے ہیں تاکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا سنیے میری ماں کو اور آپ کی ماں کو کوئی برا کہے اس کو جو مقام ملا اس سے گرائے اس پہ بہتان باندھے آپ اس سے تعلق رکھو گے بولنا پڑے گا میرے کو آگے اسی بات پہ غور کرتے ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جو محمد کی گھر والیاں ہیں مومنین کی مائیں ہماری حقیقی ماں جس نے ہمیں جنم دیا بڑا پیار کرتی بہت پیار کرتی لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حشر والے دن چھوڑ جائیں گے ماں باپ چھوڑ جائیں گے مطلب پیار کی ایک حد ہے وہاں تک حد کرنا اور جسے اللہ کی ذات وازواجہ امہاتہم وہ جب تک مصطفیٰ کے ساتھ متعلق ہیں تب تک امتی کی مائیں ہیں چاہے یہ جہاں ہو چاہے قبر کا جہاں ہو چاہے حشر کا میدان ان سے رشتہ ختم ہے ان سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں سنو آپ میری مسلک کی خوبصورتیاں ہو آپ ہمارے گھر کے فرد ہو آپ ہماری امیدیں ہو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بزرگ حضرات کسی سے میں مخاطب نہیں مانگ رہا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سے مخاطب نہیں آپ ہماری طاقت ہو بتاؤ کسی صاحب کا گھر ہو کسی خاندان کا اس کی دیوار کو آ کے نقب زنی کرے چور اور کوئی اسی گھر کا فرد دیکھ لے تو واویلا کرنا اس کا حق ہے کہ نہیں بتانا حق ہے کہ نہیں جگانا حق ہے کہ نہیں ہے نا تو میں جگانے آیا ہوں میں بتانے آیا ہوں میں سمجھانے آیا ہوا کیا شاہ جی ہوا کیا ہمیں بتائیں میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وازواجہ امہاتہم اسی پہ بات لاؤں گا لیکن سمجھا کے اوپر لے کے جاؤں گا سنو آپ کی امی جان کو اور میری امی جان کو یا کسی کی امی جان کو کوئی برا بھلا کہے ان جس مقام پہ ہے اس سے گرائے یا ان پہ کوئی ان بہتان باندھے اس سے تعلق ختم محبت ختم اس کی چاہت ختم اس کو دیکھنا ختم اس کو سننا ختم اس سے بول چال ختم مرنا جینا ختم حق تو اولاد کا ہی بنتا ہے آئیے سنتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں فتنہ اعظم جو اس وقت ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے اور بالخصوص معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو برباد کر رہا ہے جو کوالیفائیڈ ہیں کوئی نہ کوئی ڈگری ان کے ہاتھ میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بی ایس آنر کر لیا اور ہمیں دین کی سمجھ ارے بھیا تو نے وہ پڑھا ہے اس کی سمجھ دین کی کیسے تمہیں سمجھ آ گئی
میں نے ایم فل کر لیا، میں اسکالر ہوں، پی آئی ڈی کا لی، پوسٹ پی آئی ڈی کا لی، میں فلاں ملک سے کر کے آیا، اور جس شعبے میں کیا ہے نا اس کا علم ہے، دین کا تجھے کیا پتا ہے؟ اور میں جس بے ادب کی بات کرنا چاہتا ہوں، مرزا محمد علی انجینئر ہمارے نوجوان کو رول کے رکھ دیا اس بندے نے، اور ہمارا نوجوان بڑی لذت لے لے کے اس کے کلپ سنے، کبھی اس کی باتیں سنے، کبھی کچھ سنے، اور اس کی مزاح پہ پھر وہ میرے ملت کا نوجوان بھی مسکرا دے۔ میاں آپ ہمارے خاندان کے لوگوں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اتنی آسانی سے، ہم آپ کو متنبع کرتے رہیں گے، آپ کو جگاتے رہیں گے تاکہ آپ سمجھ آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر مرزا صاحب سے تعلقات رہے تو یاد رکھنا دنیا کے جو بے ادب ترین ٹولہ ہے اس میں اس بندے کا شمار ہو جائے گا جو مرزا کے ساتھ متعلق ہے۔ اس نے سب سے پہلے بات کی بابت شاہی کوئی نہیں، ہم نہیں بولے، ہمیں اپنے معاشرے کا بڑا پتہ ہے، ہم باب اللہ کرتے سارے کہتے ہاں ہمیں کیا، اب ملے ہیں ان کو ٹکر کے لوگ، آپ یہ کہہ کے ساری بات کو اڑا دیتے، ہم نہیں بول رہے، ہم جانتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں جس کتے کو ایک بار کاٹنے کی عادت پڑ جائے پھر وہ کاٹتا ہی رہتا ہے، پھر آخر ایسے گھر کو منہ ڈالتا ہے، پھر وہ اس کو سبق سکھا کے رہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے بابوں کو کہا ہم خاموش، ہم نے کچھ نہیں کہا، سنا تو نہیں ہماری وہاں سے کچھ نہیں سنا، ہاں مجھے سننے والے جانتے ہیں نہیں سنا، آپ ہمارے ساتھ ہوتے بتائیں ہم نے کچھ کہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے چپ کر گئے، ٹھیک ہے کہو۔ ویسے بھی میں ایک سادگی کی مثال دوں، میں ڈرائیونگ بڑے شوق سے کرتا ہوں، میرے ساتھی ساتھ ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کو کبھی ویسے روز نہیں رستہ دیتے نا زیادہ تو کہتے ہیں شاہ جی اتنی سادگی بھی کیا سادگی، میں کہا سانو کیڑی لوڑ ہے، اگو آپ پہ کوئی استاد ٹکرے گا تو سمجھا لے گا، اور ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ آپ پینڈے جڑا چنگا بالر ہوئے نا ساہ نہ لین دے ماڑا ہی گل تو ایویں ہی نہ اکھا کٹی جاوے، باہر پنڈ جاؤ نا نو چھکے پہ چپ کر کے بیٹھ جاندے۔ مطلب یہ ہے وہاں دنیا میں ہر جگہ ماسٹر موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، بس چپ رہے ہیں۔ خیر انہیں اپنی حسبی عادت اگے بڑھیا۔ آپ کبھی غور کریں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی قدم بڑھاتا رہا اسی طرح اسی کے نقش قدم پہ یہ صاحب چل رہا، یاد رکھنا میری بات۔ اس نے اس سے آگے بڑھا، اس نے کہا جی ماں شاہی کوئی نہیں، حضور فرمائے جاؤ اپنی ماں کے قدم چومو تمہیں جنت کی دہلیز چومنے کا ثواب ملے، اور بدبختہ تو کہ ماں شاہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور وہ ماں شاہی، ہاں میں نے کہا تو سچ کہتا ہے، کوئی بات تو تیری بھی سچی ہے نا، ہر بات میں دشمن ہی جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی کبھی دشمن بھی سچا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو نے صحیح کہا ماں شاہی کوئی نہیں، میں کہا ہاں جڑی تیرے پر کا پتر جمے شاہی کوئی نہیں۔ آگے سنیے، اس سے آگے سنتا جا، اس نے توحید کا موضوع بیان کرتے ہوئے کہا یہ جو سعودی عربیہ کی حکومت ہے اس نے جو وہاں پولیس والے رکھے ہیں وہ جوتے لے کے کعبے میں چڑھتے ہیں، آگے سے کہتا ہے چڑھنا چاہیے، سنا نہیں آپ نے لوگوں، چڑھنا چاہیے، وہ ہمارا دین کہتا ہے، میں آخری صاحب تک میں متوجہ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا دین کہتا ہے جو کعبہ ہے نا تیری پہلی نظر جب اس پہ پڑے جو مانگے گا اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، ہمارا عقیدہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، اور تو میری ملت کے نوجوان کو کہے جوتے لے کے چڑھنا چاہیے، اس سے بھی آگے آئے، اس نے کہا امام مسلم و بخاری آخر میں شیعہ ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اور سنتے ہیں، اس نے کہا مولا علی کے بھائی باغی تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اللہ اکبر۔ یہاں باسری کی اس نے کہا ابو بکر پہلے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بتا سنی تیرا عقیدہ کیا کہتا ہے، پہلے سب سے کس نے کلمہ پڑھا، ہاتھ اٹھا کے بول کس نے پڑھا، ارے کس نے پڑھا، ابو بکر نے پڑھا، اس نے کہا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرا وہ نوجوان جو کبھی اپنے باپ کے پاس جائے اور اپنی ماں کے پاس جائے، جو مرزا کو سنتا ہے، وہ جا کے پوچھے امی ابا اتنا سا بتاؤ جب میں 4 5 6 7 سال کا تھا تو کیا میں قرآن پڑھنے میں بڑا آگے آگے دوڑتا تھا؟ وہ صاحب جو آج یوں بیٹھے مرزے کو سن کے ہنستے اور مسکراتے اور پھر لائک کا بٹن دباتے ہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آئیے ان کے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں، حال دل پوچھتے ہیں کیا ہے، یہ قاری صاحب آپ بتائیں یہ بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا چھوٹے ہوتے کیا حال تھے اس کے، اے اس کے ابا تو بتا، یہ اٹھ کے فوراً جاتا تھا بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ قرآن سیکھنے جاتا تھا،
اس کا ابا اگر ایمانداری سے بولے تو کہے گا نہیں ایس خبیث میں کئی باری اپنے ہاتھ چک کے لگیا میں کاری صاحب نے آخیا ایک بار یہ پڑھا دیو. حالت ہمارا مزاج ہمارا معیار دین سیکھنے کا یہاں تک ہے. اور پھر ہم کہیں ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے. ارے کس بنیاد پہ, کس علم کی بنیاد پہ تجھے مجھے پتا ہے کہ مرزا صحیح کہہ رہا ہے؟ کوئی ایک صاحب بتائے, ہمیں پتا ہو. ہاں ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ بجلی کا کام ہے, میں کسی صاحب کو اٹھو یہ کام کرو, یہ ہاتھ مار کے کہے گا شاہ جی میں تو یورپ جا رہا ہوں, مجھے معافی دے دیں, کسی اور کو ڈھونڈے, مجھے کام نہیں آتا. آپ سے کہتا ہوں آؤ بجلی کا کام کرو, مجھے کام نہیں آتا. میں آپ کو کہوں آؤ ذمہ دارہ کرتے ہیں, آپ کہو چلو, میں کہوں گا آؤ آپ مکینیکلی کا کام کرو, ہمیں نہیں آتا. اور میں نے کہا جو نہیں آتا دنیا کا کام تو کہتا ہے بربلا مجھے نہیں آتا. ایک دین کو لاوارث سمجھا ہے. جس کو 6 کلمے نہیں آتے وہ بھی بیٹھا مرزا کو سن کے کہتا ہاں یہ ہے. مجھے کوئی مرزے کا فالوور پوری دنیا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے تعوذ اور بسم اللہ سنا دے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ سنا دے, اس کا اگر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ ہوا میں کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, سنائے تو کھڑا ہو کہ اعوذ باللہ بسم اللہ مجھے. صاحب ہم خاموشی سے رہتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, تو کیا مطلب ہے آپ نسبت مصطفیٰ کی توہین کرو گے ہم خاموش رہیں گے؟ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. اس نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں کہا, باغی کہا یہ جہنم کی طرف بلانے والی تھی. ارے قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہ, اور مائیں جہنم کی طرف بلاتی ہے, مصطفیٰ کی گھر والی جہنم کی طرف بلاتی ہے. میری ملت کا نوجوان بیٹھا مرزے کو سنے, جب تک میاں یہ سانس چلتا ہے ہم آپ کو اس لڑی سے گرنے نہیں دیں گے, یاد رکھنا. یہ ہمارا حق ہے. ممبر پہ بیٹھتے ہیں, آپ عزت کرتے ہو, آپ ادا دیتے ہو, سبحان اللہ کہتے ہو, دیدار کرتے ہو, عزت کے قابل کر رکھا ہے, تو کیا ہمارا حق نہیں اس کا حق ادا کریں؟ ہمیں بھی خاموش ہو کے گوشہ نشینی اختیار کرنی آتی ہے, لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. دنیا کا رشتہ ہماری ماں کا, اسے برا بھلا کہے ہم اس کو مارنے تک جاتے ہیں, اور اس کو قرآن کہتا ہے قیامت کو چھوڑ جائے گی. وازواجہ امہاتہم, جو نبی کے نکاح میں آ جائے واپس نہیں جا سکتی, دنیا میں کہیں رشتہ نہیں کر سکتی. جو محمد کے نکاح میں آ جائے وہ تمام مومنین کی ماں ہے اور ماں رہے گی. اس کے بارے میں لوگ ایسی زبانی اختیار کریں اور میری ملت کا نوجوان بیٹھ کے اسی مرزا کو داد دے. کس علم کی بنیاد پر صاحب, کس علم کی بنیاد پر؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کسی ذمہ دار کے پاس چلا جاؤں نا, اس سے پتا ہو کہ پیر جی فارغ ہیں, ان کو ذمہ دار کا نہیں پتا, میں پوچھوں ہاں جی صاحب یہ گندم کی کاشت آپ کر رہے ہیں, کتنا بیج ایک فصل میں 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں؟ وہ مسکرا کے کہہ دے شاہ جی ہم 15 من ڈالتے ہیں. آپ نہیں مانو گے لیکن مجھے ماننا پڑے گا, میں علم نہیں رکھتا اس کا. بھیا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے وہ ہے کیا. آپ جس ڈگری کے ہولڈر ہو نا ادارہ, اسی فیلڈ میں کام کیجئے, دین متین کے بارے میں اپنی رائے اخذ نہ کیجئے. اگر آپ پھر بھی دین سے لگن ہے بڑی خوشی کی بات ہے, آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے, عزت بھی دیں گے, قرآن بھی سکھائیں گے, حدیث بھی دکھائیں گے, اس کے بعد کہیں گے آپ فیصلہ تو خود کر. کسی کو بات بری لگ رہی ہو تو 1,00,000 بار لگے, میں ایسا برا نہیں ہونا چاہتا جو محمد کو پسند نہ ہو. اگر شوق ہے دین کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا, آؤ, فیس بھی کوئی نہیں ہے, عزت بھی دیں گے, اونچے مرتبے پہ بٹھائیں گے, قرآن پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, فقہ پڑھائیں گے, مناظرہ پڑھائیں گے, تاریخ پڑھائیں گے, جغرافیہ پڑھائیں گے, جو تم پڑھنا چاہے ہم پڑھائیں گے, دین پورا سکھائیں گے. اس کے بعد پوچھیں گے اب بتا مرزا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اللہ کیا بات, کیا بات. صاحب ابھی کئی مرضیوں سے جان نہیں چھوٹ رہی اور نئے مرضی تیار ہو رہے ہیں, اور آپ کو کہیں لگے نا مغالطہ لگے, مرزا غلام احمد قادیانی آتے ہی نہیں کہہ دیا تھا تو میں اللہ کا نبی ہوں, نعوذ باللہ.
اس نے یہی بدبختیاں پہلی تحریف کر کر کے تراجم میں تفاسیر میں حدیث پاک میں بدل بدل کے مرضی کے معنی خود کر کر کے اور ان لوگوں کو استعمال کر کے جن کا نام چلتا تھا پر علم نہ تھا. آج ہماری ملت کا نوجوان سوشل میڈیا کھولا, مرزا صاحب آئے, سنا, کیونکہ وہ بھی بدتمیز بد اخلاق شخص اور سننے والا بھی بالکل اسی کے نقش قدم پہ چلتا وہاں تک پہنچا. کوئی صاحب سمجھے نا کہ بابا کو برا کہا, آپ بابا کے پاس نہ جائیں, کوئی نہیں کہتا جاؤ. اپنی ماں کی توہین کر کے مجھے دکھاؤ, اپنی ماں کی توہین کرنے سے تجھے آگ کر دیا جائے گا, نکال باہر پھینکا جائے گا. یہ بدبخت پتہ نہیں کس پہ گیا ہے, ماں کا حیا کوئی نہیں. اس ماں کا حیا پتہ نہیں کیسے آئے نہ آئے, جس نے اس ماں کا حیا نہ کیا اللہ نے پھر اس کا حیا نہیں کرنا. اور پھر بڑی مزے سے کہتے پوری ویڈیو دیکھو, اور میں نے کہا زبان بتاتی ہے اندر کیا ہے. آپ کو کسی نے کبھی پیار سے گالی دی ہو, سچ بتانا, پیار سے گالی دے دے کوئی, غصہ تو نہیں لگتا نا؟ پھر غصے سے کوئی ہوئے پھر غصہ لگ جاتا ہے. بندے کی زبان بندے کا لب و لہجہ بتاتا ہے اس کے اندر. پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہیں آپ؟ اور کہے آج کی بات ہے اور فلسطین کی بات, علماء مساجد میں کھڑے ہو کے فلسطین کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب کو واسطے ڈال ڈال کے دعا مانگے. اور بدبخت پتہ ہے کیا کہے؟ جہاد منسوخ کرانے کا سب سے پہلا, شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو, کس نے سب سے پہلے کوشش کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے. اور اسی مرزے کے نقش قدم پہ چلتا چلتا مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے, ایک خالد بن ولید کیا 100 خالد بن ولید. میں نے کہا بدبختہ تجھے کیا پتا کائنات والا رب خالد بن ولید ایک ہی بار پیدا کرتا. اور تو کہتا ہے 100 خالد بن ولید. صبح انسان کے تلفظ, انسان کی ادائیگی, انسان کے اندر کا گند باہر آتا ہے. اس نے کہا کیا لینے جاؤ گے آپ؟ یہاں سے اکٹھے ہو کے وہاں چلے جاؤ اسرائیل میں, وہاں سے کلین شیو یہودی نکلے اور آپ کو فائر مار دی گن سے. یہ جہاد ہے, نہیں جانا چاہیے. اللہ کا نبی جہاد کی طرف بلائے اور یہ مسخرہ, یہ تمسخر برا, یہ گندا انسان بدبخت کہیں کا, اور میری ملت کے نوجوان کو جہاد سے بھگائے. صاحب اتنے درد دل ہیں کہ خدا کی قسم پتہ نہیں دھڑکتا اب کیسے ہے. میرے مرشد کریم اور میرے پوجی حضور ایک بات فرمایا کرتے ہیں, وہ جس سے محبت ہو نا اس کو آگ سے بھی بچایا کرو. ہم یہ پیغام حق آگ سے بچانے کے لیے اور مصطفیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ تک پہنچا رہے ہیں. آگے صاحب آپ کی مرضی. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی, اگر یہ سب کچھ آپ سب ذرا مل کے بول رہے ہیں, جو میں نے بولنا آپ ساتھ ساتھ حضور کا کلامی معاف. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, رسول میں موت بھی قبول ہے, رسول میں موت بھی قبول ہے, غلام ہے. صاحب آگے آپ کی مرضی. اپنا ٹھکانہ سوچ کے فیصلہ کرنا. کون سیدہ عائشہ جس کے بارے میں حضور کی امتی کو بھڑکایا جا رہا ہے؟ وہ سیدہ عائشہ جن کو میرے آقا کہیں. حضور گھر داخل ہوئے, جناب سیدہ کہتی میرے سر میں درد ہے آقا, مجھے یہاں درد ہے. حضور نے پیار بھرے لہجے میں کہا عائشہ درد تمہیں ہو رہا ہے, محسوس میں محمد مصطفیٰ کا. اتنی سی بات ہے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک چاہنے والا, حضور کا ایک وہ امتی جو حضور کی آل سے, حضور کے اصحاب سے, حضور کے ازواج سے محبت کرنے والا, اپنے قبیلے میں تھا تو وہاں ایک صاحب کو جاننے لگ گیا. علم بڑا تھا, نمازیں پڑھی تھی, معاملات بڑے تھے. اس نے یہ کہہ دیا کہ میں عائشہ کو نہیں مانتا. وہ صاحب روتا 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 جناب عائشہ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ ادھر, اس نے کہا ماں جی کو ملنے جا رہا ہوں. جناب عائشہ کے پاس بلایا گیا, پوچھا کہ ہاں بتا کیا حاجت ہے تیری؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے, نمازیں بڑی ہیں, زکاتیں بڑی ہیں, علم بڑا ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, اس کا عمل دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے, لیکن قول دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی اس کو کیا کریں, سلام کریں, گلا کاٹیں. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو نہیں مانتا. اماں جی آپ کے بارے میں کہتا ہے. جناب سیدہ عائشہ مسکرائیں. وہ کہنے لگا میں امی جی پوچھ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے, آپ ہمیں حل بتا دو.
جناب سیدہ عائشہ نے جو کہا نا اس کو آپ ترازو بنا کے تول لینا، مرزا پورا اترے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دینا۔ جناب سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے قرآن نے محمد کی بیویوں کو، محمد کی گھر والیوں کو امت کی مائیں کہا ہے، کوئی ماں کے بارے میں تو ایسا نہیں کہتا ہوتا، جو کہتا ہے پھر وہ اولاد میں سے نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات کیا بات، آپ فیصلہ خود کیجئے، سبحان اللہ۔ ہمیں مرزا سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ ہاں، اور یہ ہم سنتے کیوں ہیں؟ یہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت پہلے بہت ہوا چاہا۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، ہم در حقیقت فطرتی طور پہ ہم تماشبین ہیں، ہم تماشبین ہیں، ہم تماشا دیکھنے والے ہیں، ہم تماشا دیکھنے والے ہیں۔ کیسے؟ کسی کی راز کی بات آپ کے ہاتھ میں آ جائے، سنبھال لیتے ہو نا، یہاں دفن کر لیتے ہو نا آپ؟ نہیں، آسمان کی بلندیوں تک اچھالتے ہو، پھر لوگوں کو فون کر کر کے مزے لیتے ہو۔ وہ کی بڑے ہونا دا، وہ 2 ایکڑ دور 2 صاحب لڑائی دستوں گریباں ہو جائیں، یہاں سے ضروری کام چھوڑ کے بھاگ کے وہاں جاتے ہو، چھڑوانے کے لیے جاتے ہو۔ ہم تماشبین ہیں، وہ تماشا کرتا ہے، ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو تماشا دیکھتے دیکھتے کہیں تماشا ہو نہ جائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی، انداز، الفاظ، تلفظ، ادائیگی، اشارے، کنائے، کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو مرزا کی بات کے بنا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر میرے کلام میں غلطی ہے تو اپنے رب کی پاک بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ میں نعت